الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال الله تعالى في موضع آخر والله ولي المؤمنين وقال الله تعالى في موضع آخر والله ولي المتقين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه المسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کے جمعہ میں ایمان کی تقاضے، ایمان کی اہمیت، ارتداد کا نقصان بیان کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ نعوذ باللہ خاص کر کے مسلمان بچیاں غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کر کے شادی کر کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہے، مرتد ہو جا رہی ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کو خرید رہی ہے۔ اس کے کیا تدابیر ہونا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے کہ ہماری مسلم بچیوں کی حفاظت ہو، اور صرف بچیوں کی نہیں، صرف اب لوگ بچیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، بچہ لوگ، لڑکا ہو یا لڑکی، ہر ایک کے بارے میں ایمان کی فکر کرنا ہے۔ تو پہلے آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ سوچئے کہ اللہ رب العالمین ہے، تمام کائنات کا مالک ہے، تمام کائنات کا خالق ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الغنی، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور پوری کائنات اللہ کے محتاج ہے۔ ایسی حیثیت، ایسی ذات جو سبحان ہے، تمام عیبوں سے پاک، اللہ کے یہاں سب کچھ ہے لیکن کمی اور نقص اور عیب نہیں ہے، الحمدللہ، اور تمام خوبی، تمام بھلائی، تمام طرح کے خیر، تمام طرح کے کمالات جس ذات کے اندر ہے، وہ اللہ اعلان کر رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ چاہے وہ ایمان مکمل درجے کا ہو تو ولایت کاملہ ہوگی، اور اگر ایمان ناقص درجے کا ہو تو اس کو بھی اللہ سے دوستی ہے۔ جیسے کہ دنیا میں کسی کے پاس ایک گلاس پانی ہے، وہ بھی پانی والا ہے، اور کسی کے پاس ایک تالاب پانی ہے، وہ بھی پانی والا ہے، لیکن دونوں کے پانی میں فرق ہے کہ ایک آدمی کے صرف ایک مرتبہ پیاس بجھانے کے بقدر پانی ہے، اور ایک آدمی کے پاس اتنا پانی ہے کہ پورے محلہ اور پورے شہر والوں کو دے کر کے بھی اس کے پاس کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح صحابہ کا ایمان، کہ حضرت عثمان کا ایمان اتنا ہے کہ پورے ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے۔ تو سارے لوگ اللہ کے دوست ہیں، لیکن دوستی میں فرق ہے۔ جو
اللہ کے ولی ہیں اور دوست ہیں، ان اولیاءہ الا المتقین، جو تقوی والے ہیں اللہ کے یہ گہرے دوست ہیں. انہی کے بارے میں آیا کہ یہ لوگ ایسے اونچے درجے پر فائز ہوتے ہیں کہ اللہ ان کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ ان کا پیر بن جاتے ہیں، اللہ ان کا آنکھ اور کان بن جاتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مطابق کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جن لوگوں کو ایمان دیا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے شکریہ ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اور اگر یہ ہمارے بچے اور بچیوں کی ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دوستی کا اعلان کیا ہے میرے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، کہ ہم کتنے ناپاک، گندے اور کتنی گھٹیا چیز ہیں، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہے، کہ اللہ ایک سیکنڈ بھی اگر اپنی رحمت سے ہم لوگوں کو چھوڑ دے، نکال دے، تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے. وہ ہستی مسلمانوں کو دعوت دے رہی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ مسلمانوں کا دوست ہے. اگر ایک آدمی ایس پی، ڈی ایس پی، معمولی عہدے کا منتری، اس زمانہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کو تھانہ سے لگاؤ ہے، گنڈا گردی کرتے ہیں، پیسہ وصول کرتے ہیں، دوسرے کی زمین ہڑپ کر کے تھانہ میں وہ بھی سیر پیش کرتے ہیں اور دوسرے کی زمین کو ہڑپ کر لیتے ہیں. یہ جب ایک معمولی دوستی پر یہ گھمنڈ، یہ غرور اور یہ ان کو سبسڈی مل رہی ہے، تو اللہ کے دوستی پر انسان کو کیا ملے گا؟ اگر یہ ہمارے مسلم بچے اور بچیاں اپنے ذہن میں اللہ کی دوستی کو جما لیتے، اگرچہ فاقہ کشی کرنا پڑے، زندگی بھر کنوارا رہنا پڑے، لیکن کبھی بھی ایمان کا سودا ہمارے بچے اور بچیاں نہیں کرتے. اس لیے ایمان کی قیمت کو سمجھیے کہ اللہ کیسے اعلان کر رہے ہیں کہ آگے فرمائے یخرجونہم من اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ ان کو اندھیرے سے، کفر سے، جہنم سے نکال کر کے ایمان کی روشنی عنایت فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت عنایت کرتے ہیں. برخلاف کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یا ایمان لانے کے بعد نعوذ باللہ جو آج کل ہمارے بچی اور بچیاں پیسوں کے خاطر اور دنیا کی لذت کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھ رہی ہیں، اگر ان لوگوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کا دوست یہ بت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور ان لوگوں کو ایمان سے نکال کر کے کفر کے اندھیرے میں ڈھکیل دیتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے. میرے دوستو ان باتوں کو ذہن میں ہم رکھیں کہ ہم اللہ کے یہ دوست بن گئے. دوستی ایک ولایت عامہ، کہ اللہ کا دوست ایک عام ہوتا ہے، جیسے کہ جس کے پاس گلاس میں پانی ہے، ایک لوٹا پانی ہے، سارے پانی والے کہلائیں گے، لیکن اتنا پانی سے ہمارا گزر بسر نہیں ہوگا، بلکہ ایک ٹنکی ہونی چاہیے، ایک تالاب ہونا چاہیے، ایک بورویل ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے ایک تالاب ہو تو اس کے ذریعے ہم کیا ہے مکمل ضروریات پوری کر کے امت کی بھی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. تو جو لوگ ایمان کے اعلیٰ درجے پر، جس کو تقوی شرط ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے دوست یعنی مکمل دوست، اللہ کے کمپلیٹ دوست، اللہ جس کو چاہتے ہیں کہ مجھ سے دوستی کرے، ان اولیاؤہ الا المتقون، تقوی والے یہ اللہ کے دوست کامل ہیں، مکمل تقوی والے یہ اللہ کے مکمل دوست ہیں.
اور انہی کے بارے میں آیا کہ جب یہ لوگ جو چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، اور ان کا سننا اور دیکھنا یہ اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے، اور ان کے مرتبہ قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کیسے ایمان والے تھے، مضبوط ایمان والے تھے۔ بعض جگہ کہے اللہ ولی المؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کا ولی اور دوست ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ تعالیٰ نیک دوست اور نیک مومنین کی طرف سے ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح شیرنی کے بچے کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرے، شیرنی اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے، اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ جو حدیث پاک میں آیا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو آدمی میرے الولی کو، اللہ کے دوست کو ستائے گا، اللہ کے لیے اس کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ حالانکہ لوگ اللہ کی شان میں، نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ نہیں فرمائے کہ میں ان کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں، لیکن اپنے دوستوں کے بارے میں اللہ فرمائے کہ جو لوگ میرے دوست ہیں، تقوی والے ہیں، ان کے ساتھ چاہے مسلم چھیڑخانی کرے یا غیر مسلم چھیڑخانی کرے، اللہ تعالیٰ ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو حکومت سے اور منتری سے دوستی ہو اور پورا محکمہ پولیس کا اس کے ستانے پر حرکت میں آ جائے، ایکشن میں آ جائے، تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ یہ بڑا دروغ اور دبدبہ والا ہے، اس سے بچو۔ تو اسی طرح لوگ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے لوگ بچتے ہیں۔ چنانچہ ایک بادشاہ خلاف شریعت کام کیا، ایک بزرگ نے ٹوکا، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ حضور آپ کے خلاف یہ دربار میں سازش ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، اس نے اپنا کام کیا، اب میں اپنا کام کرتا ہوں۔ چنانچہ لوٹا اٹھائے اور وضو کرنے کے لیے گئے، اور وضو کر کے نماز پڑھے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر کے سو گئے۔ صبح خبر آئی کہ اسی بادشاہ کا قتل ہو گیا۔ تو یہ اللہ والوں کا یقین، آج ہمارا یقین کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، اس لیے ایمان کے تقاضے پر عمل کریں، اور ایمان کی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ مسلمانوں کا دوست اللہ ہے، رسول ہے اور ایمان والے۔ اسی لیے دلی محبت، دیکھیے ایک ہے رواداری، کاروبار کا تعلقات اور لین دین، اور اسی طریقے سے بھائی چارگی، یہ پوری دنیا کے قوم کے ساتھ کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ لیکن دلی محبت کہ اس کے بغیر مجھے چین نہیں آئے، اس طرح کی دوستی اور اس طرح کی محبت صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے، غیر ایمان والوں سے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اولیاء من دون المؤمنین، کہ اے ایمان والو غیر ایمان والوں سے ایسی دلی محبت نہ کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر اور مذہب پر ہوتا ہے، جس سے دلی محبت ہوتی ہے، اس کا مذہب، اس کا طور، اس کا طریقہ، اس کی تہذیب، اس کی کلچر پسند آنے لگتی ہے۔ اب اگر یہ کفر والوں کے ساتھ دلی محبت رکھے گا، غور سے بات کو سمجھیے، کہ اگر یہ غیروں سے دلی محبت رکھے گا تو کفر کی باتیں اس کو پسند آنے لگے گی، جس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ دھیرے دھیرے یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ وجہ ہے، یہ علت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں یہ صاف سمجھایا ہے۔ بات کو توجہ کے ساتھ سر اوپر اٹھا کر کے سنیں۔ آپ سر جھکائیں گے، شیطان آپ کو نیند کے آغوش میں لے جائے گا۔ سر کو اوپر اٹھائیں اور توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علت بیان کی ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل بہ،
کہ آدمی اپنے دوست گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دیکھ بھال کر کے دوستی کیا کرو۔ اسی لیے بزرگان دین کے صحبت میں خانقاہ میں رہنے کی وجہ سے آدمی کا دل پلٹ جاتا ہے۔ یا بہت سارے آپ دیکھے ہوں گے کہ جماعت میں جانے سے پہلے، چلہ لگانے سے پہلے 40 دن نیکیوں کی صحبت میں رہتا ہے تو چلے کے بعد اس کے اثرات بدل جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی اہمیت دی ہے، ایمان کی جو قیمت دی ہے، اس ایمان کی قیمت کو اگر ہم بچوں کے دل کے اندر داخل کر دیتے اور بچوں کے دل میں یہ ایمان کی اہمیت آ جاتی، ہمارے بچے بھوکے مر جاتے، ننگے مر جاتے، کنوارے مر جاتے، لیکن کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ماں باپ جتنا ہم لوگ اپنے بچوں کے کھانے پینے پڑھانے کی فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ ایمان کی فکر کرنی چاہیے تھا، لیکن ایمان کی فکر کے بارے میں کوئی ہم نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ رشتہ دیکھنے میں آدمی صرف پیسے کو دیکھتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فاظفر بذات الدین، کے جو دین کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے اس کے دونوں ہاتھ گھی میں رہتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کا مزاج ہی بدل گیا کہ بس ہر جگہ پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ یہ اصل چیز ہے، اور اصل چیز ہم نے پیسہ کو بنا لیا۔ اگر ایمان کی اہمیت کو اپنے بچے اور بچیوں کو ایمان کے باپ بچپن سے سمجھاتے، گھر میں تعلیم کرتے اور تعلیمی حلقہ لگا کر کے مستورات کے ذریعے جو ایمان کی محنت ہے، اگر اس طریقے سے ہوتی تو انشاءاللہ ہمارے بچے اور بچیاں کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ اس لیے ضرورت ہے ایمان کے بارے میں کہ غور فکر کریں اور اپنے بچوں کے دل میں ایمان کی حقیقت کو داخل کرائیں۔ تو میرے دوستو، ایمان کی تقاضے پر عمل کرے کہ ایمان کے بارے میں جو اللہ کے رسول فرمائے الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخ ہیں۔ افضلھا قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا بول ہے۔ وادناھا اماطۃ الاذی، اور سب سے نیچے کی چیز، تکلیف دہ چیز کو کیا ہے، راستے سے ہٹا دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ اس حدیث کی تفصیل کی جائے تو چند ہفتے لگ جائیں، لیکن میں مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ محدثین اس حدیث کے ذیل میں یہ لکھتے ہیں کہ ایمان کے 70، جیسے کہ لوگ بولتے ہیں کہ 70 مرتبہ یار تم کو سمجھایا لیکن تم اپنی عادت سے باز نہیں آتے ہو، یعنی بہت مرتبہ میں نے سمجھایا لیکن تم مانتے نہیں ہو۔ تو اسی طریقے سے ایمان کے 70 یعنی بہت زیادہ شعبے اور شاخ ہیں، لیکن سب سے ہائی اور اعلیٰ درجے کی جو چیز ہے کلمے کی بول، لا الہ الا اللہ کا بول ہے۔ اس کے ذیل میں تمام حقوق اللہ، یعنی جتنے بھی عبادات ہیں اور ذکر ہیں، اذکار ہیں، اللہ کے حقوق جو ہیں وہ تمام حقوق اس کے اندر آ گئے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى، اور ایمان کا سب سے نیچے درجے کی چیز ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یعنی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جس کا ایمان اعلیٰ درجے کے ہوگا اس کی ذات سے مومن کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اور جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا زیادہ وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے گا۔ اس تھرما میٹر کو لگا کر ہم لوگ اپنے ایمان کو چیک کیا کریں کہ ہم کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں ہمارا ایمان ابھی کمزور ہے، اور اگر ہم مسلمان کو خوشی پہنچاتے ہیں، آرام پہنچاتے ہیں، ہمارا ایمان کا سطح بلند ہے، ایمان کا لیول اوپر کے اوپر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایمان کے بارے میں فکر کرنا، اور خاص کر کے حیا اور شرم، یہ جو ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ جس کے اندر حیا
حیا ایک فطری چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی گناہ کرنے سے رک جاتا ہے. جیسے آپ اس مجمع کے اندر بے ستر نہیں ہو سکتے ہیں, سطر نہیں کھول سکتے حیا اور شرم کی وجہ سے, کیونکہ آپ کے اندر حیا ہے. اور جن لڑکیوں کے اندر حیا ختم ہو گئی وہ نعوذ باللہ اپنے جسم کے بھی پردہ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر سے حیا ختم ہو گئی. حیا کی وجہ سے انسان گناہ سے اور اللہ کی نافرمانی سے رکتا ہے. اس لیے حیا یہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ بعض لوگ صرف ایک چیز کو لے لیتے ہیں کہ عبادت کو, اور بقیہ حقوق العباد میں کہ حج پر حج, عمرہ پر عمرہ, اور 50 لاکھ لوگوں کا غبن کیے ہوئے ہیں, زمین غصب کر کے کھائے ہوئے ہیں, ان کو واپس نہیں کرتے, عمرہ پر عمرہ, اور لوگوں کا قرض دھارتے ہیں. اسی طریقے سے بہن اور بیٹیوں کا میراث. تو یہ ایمان کے شعبے پر عمل نہیں ہے. ایمان کا شعبہ پر عمل یہی ہے, ایک شعبہ کو نہیں بلکہ تمام شعبے کو وہ اختیار کرے. جس طرح گاڑی 20 روپے کی ہوا کے بغیر 1 کروڑ کی گاڑی ہے, لیکن 50 روپے کی ہوا نہیں ہے, گاڑی نہیں چل سکتی ہے. اسی طرح ایمان ہے, لیکن اگر ایک چیز کو بھی ہم نے نظر انداز کیا تو اللہ کو جو ایمان پسند ہے اور اللہ کی جس ایمان کا ڈیمانڈ ہے, آمنو کما آمن الناس, ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا, ان کے مطابق ہمیں ایمان لانا پڑے گا. اور انہوں نے ایمان کے تمام شعبے پر عمل کیا. تو یہ ایمان اگر زندگی کے اندر داخل ہو جائے تو آدمی کی زندگی سنور جائے گی, اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا, بشرطے کہ ایمان کی اہمیت اس کے دل کے اندر داخل ہو جائے. چنانچہ واقعہ مشہور ہے, حدیث کی کتابوں کے اندر صحاح ستہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب غزوہ خیبر ہو رہا تھا, یہودی لوگ بدماش ہیں ہی ہیں, سب سے دنیا میں جتنی قوم ہے ان تمام قوم میں سب سے زیادہ خبیث, سب سے زیادہ دھوکے باز, سب سے زیادہ کمینہ فطرت جو ہے یہودی قوم ہے, اسرائیل. یہ سب سے زیادہ کمینے قوم, یہ اللہ کے نبی سے بھی اور قرآن نے ان کی یہ گندگی بیان کی ہے, بہت زیادہ گندگی ان کی بیان کی ہے. تو جب خیبر میں یہودیوں سے جنگ ہو رہی تھی تو ایک کالا کلوٹا گندا شندہ حبشی کسی یہودی کی بکری چلا کر کے اس قلعے کے اوپر پہنچ گیا, اور اس قلعے کے پاس پہنچ کر کے وہ سوچا کہ یہ مسلمان لوگ کیوں لڑائی. آپ لوگ بیان کے وقت میں عطر تقسیم کرتے ہیں, یہ غلط ہے. میری نظر پڑتی ہے, اس سے میرا توجہ کہ آپ لوگ بات نہیں سنتے, اگر نہیں سننا ہے تو میری نظر سے ہٹ کر کے بیٹھا کیجئے. جس طرح بچے کی طلب پر اللہ تعالیٰ ماں کے سینے سے دودھ کو جاری کرتے ہیں, اسی طرح مخاطب کے توجہ سے اللہ تعالیٰ بولنے والے کے ذہن میں یہ کیا بات ڈالتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ میرے اندر وہ صلاحیت نہیں, وہ کمال نہیں. برائے کرم پیکٹ میں تمام لوگ عطر کو رکھیں, اب لوگ دور دور تک صف میں بھیجتے ہیں. یہ نہایت میری نہیں توہین ہے, یہ اللہ کے رسول اور اللہ کے باپ کی توہین ہے. کہیں آپ کے اس کے اوپر پکڑ نہیں آ جائے, پھر بعد میں کہیں گے کہ عمل ہوتا ہی نہیں. کیا خاک عمل ہوگا جب نبی کی بات توجہ کے ساتھ آپ نہیں سن پا رہے ہیں؟ قسم خدائے رب ذوالجلال کی عمل کی توفیق نہیں ہو سکتی ہے. عمل کی توفیق کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ بات کو توجہ کے ساتھ اور محتاج بن کر کے سنیں, لاپرواہی کے ساتھ. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, یہ قرآن کا فرمان ہے. کیا زبردستی ہم تم کو ہدایت چپکائیں گے اور تم نفرت کرو؟ اللہ الغنی, اللہ کی ذات بے نیاز ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ دینا ہے نماز سے پہلے, بیان سے پہلے دیں, پھر جمعہ کے بعد. ہرگز کوئی آدمی عطر کی تقسیم نہ کرے بیان کے دوران, یہ نہایت وبال پڑ سکتا ہے آپ کو. سمجھتے آپ لوگ نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی قیمت. میں کوشش کر کے آپ جتنے بھی لوگ ہیں آپ توجہ کے ساتھ, کہ میں زیادہ اپنی بات کم کرتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے زیادہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہرگز کوئی آئندہ جمعہ سے نہ کریں گے. تمام لوگ اپنے عطر کو پیکٹ میں رکھیں.
تو میرے دوستو، غزوہ خیبر کا موقع ہے، یہودی سوچا کہ چلو مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں جنگ کر رہے ہیں اور کیا ان کی حالت ہے۔ وہ گیا صحابہ کرام کے پاس اور بولا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے سردار خیمے کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، چنانچہ لوگ لے گئے۔ تو اس کے ذہن میں جو تصور تھا کہ بادشاہ جو ہوتا ہے پوری شان آن بان کے ساتھ، اس کے لیے یہ انتظام اور یہ اور وہ، لیکن دیکھا کہ یہاں تو سادگی، نہ کوئی دربان اور کوئی نہ ٹیپ ٹاپ۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب دیکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جب دیکھا تو اس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری بھڑک اٹھی اور ایمان کا دریا بہنے لگا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں مان لیا کہ ایسا مذہب کسی کا نہیں ہے، میں کالا کلوٹا ہوں، میرے بدن سے بدبو ہے اور میرا رنگ کالا ہے، اگر کیا میں ایمان لاؤں تو میرا ایمان قبول ہوگا؟ اللہ کے رسول فرمائے بالکل قبول ہوگا۔ فرمائے مجھے کیا ملے گا؟ فرمائے کہ تمہارے کالے پن کو اللہ تعالیٰ روشن چہرے کے ساتھ بدل دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبو سے بدل دیں گے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا مسلمانوں کے برابر مجھے درجہ ملے گا؟ اللہ کے نبی فرمائے ہاں، جتنا درجہ مسلمانوں کا ہے 1 انچ بھی تم کو ان سے درجہ کم نہیں ملے گا، تو اس درجے کے اوپر تم بھی ہو جاؤ گے۔ کل مومن اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تمہیں بھی وہ درجہ مل جائے گا۔ اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، چنانچہ کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا کہ اب میں کیا عبادت کروں؟ اللہ کے نبی فرمائے کہ ابھی تو نہ نماز کا وقت ہے، نہ روزہ کا وقت ہے، اور نہ تم تو غلام ہو، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، ابھی بس ایک جہاد کا فریضہ چل رہا ہے، وہ جہاد کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی انصاف یہی میں بتا رہا ہوں کہ ایمان تمام شعبے میں اور تمام زندگی میں دیکھیے، اللہ کے رسول دیکھیے کہ یہودیوں سے جنگ چل رہی ہے، یہودیوں سے لڑائی چل رہی ہے، ان کا مال مال غنیمت ہے، لیکن اللہ کے رسول فرمائے کہ اے چرواہے، تم پہلے جاؤ اور ان یہودیوں کی بکریوں کو واپس کر کے آؤ، کیونکہ یہ تم نے امانت لی ہے اور امانت کو واپس کرنا ضروری ہے، یہ امانت واپس کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ غلام گیا اور یہودیوں کے گھر میں کے پاس جا کر کے چھوڑ دیا اور آیا اور جنگ میں شریک ہوا، اور جنگ میں جب شریک ہوا تو جب جنگ ختم ہو گئی تو ایک مسلمانوں دیکھا کہ ایک لاش ہے جو اجنبی ہے۔ تمام صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ اجنبی کون مسلمان ہے؟ ہم تو ان کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ میں اس کو پہچانتا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں اور ان کے کالے بدن کو اللہ نے روشن کر دیا اور اس کے بدبودار جسم کو اللہ نے خوشبودار بنا دیا۔ یہ دیکھیے، یہ صحابی ایمان قبول کیے، ایک وقت کی نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ زکوٰۃ دیے، نہ تسبیح پڑھے، نہ تلاوت کیے، صرف ایمان قبول کیے اور اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ میرے دوستو، یہ ہے ایمان کی قیمت، یہ اپنے بچوں کو بتائیں۔ اسی طرح کا واقعہ غزوہ احد کے موقع پر بھی ہوا تھا کہ ایک صحابی ایمان قبول کیے اور وہ شہید ہوئے اور ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھے، اور جنت کے لیے اللہ نے ان کا فیصلہ کر دیا، جنت ان کا رجسٹریٹ ہو گیا۔ آج ہم کیا ہے، اپنے ایمانی کمزوری کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے، دنیا کی لذت میں ڈوبنے کی وجہ سے ایمان کی قیمت نہیں سمجھتے ہیں۔ اس دن بڑے بڑے یہ امبانی اڈانی جو بڑے بڑے پیسے والے ہیں، اس دن کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ میں بھی مسلمان ہوتا۔ اگر پوری کائنات ٹاٹا اور بڑے بڑے امبانی جیسے غیر ایمان والوں سے بھر جائے اور ایک مسلمان جو بالکل فقیر ہو، رکشہ چلانے والا ہو، اللہ کے یہاں پورے سے یہ بھاری پڑ جائے گا۔ یہ ہماری قیمت اللہ نے ایمان والوں کی بنائی ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے ایمان کی قیمت اپنے بچے اور بچیوں کو سمجھائیں۔ یہ ایمان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو اتنی قربانی دیے، صرف یہ فرما رہے تھے اللہ کے نبی، اے میرے چچا ایک مرتبہ صرف کلمہ پڑھ لیجئے، بقیہ میں اللہ سے سمجھ لوں گا۔ لیکن جب ایمان کلمہ چونکہ پڑھ لیتے معاملہ حل ہو جاتا، لیکن کلمہ نہیں پڑھے اس لیے ان کو جنت سے محروم کیا جائے گا اور جہنم کی 2 آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ تو میرے دوستو، یہ ایمان کی قیمت ہم لوگ سمجھیں کہ یہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ، یعنی یہ تمام اقرار ہے، عہد ہے کہ صرف اللہ کا مانوں گا، ساری مخلوقات کی نفی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا، یہ کلمہ کے اندر ہم نے اقرار کیا اور صحابہ کرام نے اس کی مثال پیش کی۔ چنانچہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے اندر بھیجے امیر لشکر بنا کر کے۔ اتفاق سے اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی شکست اور ہار ہو گئی اور یہ صحابہ کرام قید ہو گئے۔ بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے کہا کہ تم لوگ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ ہر ایک کو میں موت کی گھاٹ اتار دوں گا۔ ان صحابہ نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، جان چلی جائے لیکن ایمان سے ہم لوگ نہیں پھر سکتے۔ اس نے کہا نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایمان سے ہم لوگ پھر جائیں۔ چنانچہ اس بادشاہ نے آگ جلوایا، کڑاہی چڑھوایا اور اس کے بعد کڑاہی چڑھوانے کے بعد تیل کو گرم کیا اور تیل کو گرم کرنے کے بعد نعوذ باللہ ایک مسلمان کو بلایا، صحابی کو، اور کہا کہ دیکھو یہ ایمان سے نہیں پھر رہا، اس کو میں کڑاہی میں ڈال رہا ہوں۔ چنانچہ کھولتے ہوئے تیل میں جیسی ڈالا ان کے گوشت الگ، ہڈی الگ ہو گئی۔ سوچئے کیا منظر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھا اس نے ایمان سے نہیں پھرا تو اس کا انجام یہ ہوا، اسی طرح تم لوگ بھی اگر ایمان سے نہیں پھرو گے تو ہم تم لوگوں کو بھی اسی طرح تیل کی کڑاہی میں ڈال کر کے گوشت کو اور ہڈی کو الگ الگ کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اطمینان کا سانس لیا اور خوش ہوئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم پاگل ہو کیا؟ یہ تو رونے کا مقام ہے اور تم خوش ہو رہے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ میری دعا قبول ہو گئی، میں دعا مانگتا تھا اللہ کے نبی کے زمانے سے، اے اللہ اسلام کے خاطر، دین کے خاطر میرا پورا بدن زخمی ہو جائے اور ایک ایک بدن زخم سے چور ہو جائے، اس کے بعد مجھے موت ملے۔ آج تو میری تمنا پوری ہونی ہے، آج میری مراد پوری ہوگی۔ یہ جملہ سن کر کے بادشاہ تھرا گیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، ہمارے فوجی تو جان بچاتی ہیں اور یہ لوگ جان کو قربان کرنے کے لیے اتنی امنگ سے آگے آتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں تم لوگوں کی ہستی سے واقف نہیں تھا، تم لوگوں کے مقام اور مرتبے کا علم مجھے نہیں تھا، اب مجھے پتا چلا کہ تم لوگوں کے اندر کیسی ہمت، کیسی جرات، ایمان کے لیے کیسے مرنا، کیسے جینا اور ایمان کی خاطر ساری چیز کو قربان کرنا کیسے ہے، مجھے آج پتا چلا، اب میں تم لوگوں کو یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ صرف میرے پیشانی کو تم بوسہ دے دو، چوم لو اور تمہارے ساتھی بھی چوم لے تو میں تم لوگوں کو آزاد کر دوں گا۔ یہ ہے اسلام کو سمجھنے کی چیز۔ یہی سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اگر کوئی آدمی کفر کے اختیار کرنے پر کہ بت کو سجدہ کرو، اللہ کو نعوذ باللہ، رسول کو گالی دو، تو جان بچانے کے خاطر ہم لوگ ایسا نہ کریں، بلکہ قربانی قبول کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک نہ ایک دن تو کیا ہے، مرنا ہی ہے، اور بہتر اور اعلیٰ درجہ عظیمت کی بات اور حوصلے کی بات ہے کہ ایمان کے خاطر قربانی دے دیں۔ لیکن اگر کوئی گناہ اور ناجائز کام کرنا پڑے یہ جان بچانے کے لیے تو اس کو کرنے کی اجازت ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ شراب پیو ورنہ قتل کر دیں گے، تو نفرت کے ساتھ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ
کہ ایک صحابی کو غیروں نے پکڑ لیا اور کفریہ کلمات بتایا، یہ بولنے کے لیے کہا، یہ صحابی مجبور ہو کر کے بولے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر کے رونے لگے، تو آیت اتری کہ جس آدمی کا دل اندر سے ایمان والا ہو اور محض جھوٹی یہ اوپر جھوٹ بات بولا ہو ان لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تو اس سے ایمان ختم نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مجبور کر دے کہ بت کے سامنے سجدہ کرو، اے اللہ ہم آپ کی سجدہ کر رہے ہیں لیکن سامنے بت ہے، تو اس سے انشاءاللہ ایمان ختم نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اگر کوئی حرام کام کرنے کے لیے کہے جان کا خطرہ ہے تو اس حرام کام کو کر سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، جیسا کہ صحابی نے کیا، صحابی کی سنت یہ موجود ہے۔ جب عمر فاروق اور یہ لوگ جب واپس آنے لگے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ عبداللہ ابن حذافہ یہ کر کے آ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر کے باہر نکلے اور تمام لشکر والوں کے ان لوگوں نے پیشانی کو چوما کہ تم نے اسلام کے خاطر غیر ایمان والے کے پیشانی کو بوسہ دیا ہے، اس اعزاز اور اکرام میں ہم تم لوگوں کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح اللہ کے رسول کا بکری واپس کرنا عین جنگ میں، اسلام مذہب اسلام کے علاوہ کون مذہب ایسا ہے جو اس طریقے سے امانت داری کا پاسداری کیا ہو اور امانت داری کا احتیاط کیا ہو؟ مذہب اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جیتی ہوئی جنگ میں غیر دھوکے سے اس سرزمین کو واپس کر دیا ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ میرے دوستو یہ مذہب اسلام بالکل امن کا مذہب ہے، اگر اسلام کے مطابق رہے تو تھوڑی غریب ملک بھی اطمینان کے ساتھ چل سکتا ہے اور کوئی رعایا بھوکا نہیں مر سکتا ہے۔ اسلام کے خلاف لوگ حکومت کرتے ہیں، اس لیے کوئی بے انتہا مالدار ہے اور کوئی بے انتہا غریب ہے، اگر اسلام کے مطابق امن کے مطابق چلتا تو سارے کے سارے لوگوں کے حقوق ملتے اور اس طرح جاگیرداری نہیں چلتی۔ لیکن لوگ اسلام کو اس لیے بدنام کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی جاگیرداری چلے اور اپنے ناجائز خواہشات کے نفس کے چونچلے پورے کرے، اس لیے اسلام پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو بہرحال چلتے پھرتے یہ اللہ کا ذکر ہے کہ افضلها قول لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کا ذکر کرے۔ اب لوگ نعوذ باللہ جہالت کی وجہ سے کہ ذکر کرنے کو، تسبیح کرنے کو، پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں۔ ارے لا الہ الا اللہ کے ضرب کے ذریعے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کے کیا ہے جو آدمی کثرت سے ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ لوگ مجنون کہنے لگے، یہ سب حدیث نظر نہیں آتی ہے۔ لوگ شیطان بن چکے ہیں اور اللہ کے رسول کی حدیث کا اس طرح انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کرنے کا، تسبیح پڑھنے کا، کثرت سے ذکر کرنے کا، قولها لا الہ الا اللہ یہ حدیث میں موجود ہے، اور اللہ کے ذکر کثرت سے کرنے کا حدیث کیا بلکہ یہ قرآن کے اندر ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کہ یہ نماز تو ہم کیا بے وضو کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، ناپاکی حالت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، غروب کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ذکر ہر حال میں کر سکتے ہیں، سوائے ناپاک جگہوں میں ہر حال میں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ اب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کوڑی کیا گنتے ہو، تسبیح کیا گنتے ہو؟ ارے کثرت ذکر کی وجہ سے، اللہ کی کثرت کے ذکر کی وجہ سے اللہ کے دل کی اہمیت دل کے اندر بیٹھے گی، ایمان اس سے مضبوط ہوگا۔ اب اللہ کا نام ہی نہیں لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر ایمان کو کیسے مضبوط کرے؟ کثرت ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل کو کھول دیتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ دل کو جاری کر دیتے ہیں کہ اس کے ہر وقت اللہ کا یاد آتا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی 24 گھنٹہ ہر وقت میں ذکر کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا، یہ نبی کی سنت ہے۔ اس لیے یہ کیا ہے، جیسے ایک ڈاکٹر کے سامنے ایک ان پڑھ آدمی
اپنی ڈاکٹری کو بگھارے تو آٹومیٹک ڈاکٹر کو غصہ آئے گا. اور لوگ حدیث پر جانتے نہیں ہیں, پڑھے نہیں ہیں, سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, ایک لفظ عربی سمجھ نہیں سکتے اور اس طریقے سے ایران توران کی بات کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم دین کے محافظ ہیں. اگر اس طرح کوئی حملہ کرے گا تو ہم علماء کرام کو جلال آئے گا, غصہ آئے گا. جب نہیں جانتے ہو تو اس طرح کیوں بکواس کرتے ہو؟ حدیث پڑھ کر کے دیکھو, قرآن کے اندر ہے اذکروا اللہ کثیرا, بہت زیادہ ذکر کیا کرو, کوئی اس کا لیمیٹڈ نہیں ہے, بے انتہا ذکر کیا کرو, یہ قرآن کا فرمان ہے. اب چند باتیں کہ اس زمانے کے اندر جو ہماری بچیاں اور ہمارے بچے ایمان کا سودا کر دے رہے ہیں, جیسا کہ میں نے کہا, اگر یہ ہمارے بچے کے دلوں میں بچپن سے یہ ایمان کی اہمیت, ایمان کی فضیلت کہ اللہ ولی الذین آمنوا, کہ اللہ مسلمانوں کا دوست ہے, چاہے ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھتا ہو لیکن پھر بھی وہ اللہ کا دوست ہے, اگرچہ وہ کمزور دوست ہے, صرف ایمان لانے کی وجہ سے شروع میں جنت میں تو نہیں جائے گا لیکن ایک نہ ایک دن اس ایمان کی وجہ سے جنت میں ضرور جائے گا. اس لیے میرے دوستو, اللہ کی دوستی کو ہم مضبوطی سے پکڑیں, اللہ کی دوستی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. جمعیت علماء ہند نے بھی چند چیزوں کو تجویز میں پیش کیا کہ اگر کہ مسلمانوں میں ان چیزوں کو عام کیا جائے کہ لڑکیوں میں خاص کر کے حیا اور پاک دامنی کی کیا قیمت ہے, توحید کی اللہ کی ذات ایک ہے, اللہ کی رسول نبی برحق اور آخری نبی ہیں, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, حساب کتاب ہونا ہے. اگر یہ آدمی تصور کرے, نہ ایمان چھوڑ سکتا ہے, نہ بےمانی کر سکتا ہے, نہ غبن کر سکتا ہے, نہ ظلم کر سکتا ہے, نہ کوئی بدعملی کر سکتا ہے, اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے معاف کرا کے اپنی زندگی کو صحیح سنوار سکتا ہے. جس طرح ہم لوگ, ایک بچہ ہے صاف ستھرا ہو, ہر آدمی کو اس بچے سے محبت ہوتی ہے, اسی طرح گندا ہو تو ہم لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں, کفر کی گندگی کے ساتھ, کفر کی گندگی سے پاک ہونے کے بعد یہ گناہوں کی گندگی سے پاک ہو, اللہ تعالیٰ اس سے محبت اور پیار کرتے ہیں. اسی طرح مخلوط جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھتی ہیں, ہم مسلمان کوشش کریں کہ بچیاں بڑی ہو گئیں, گرل اسکول میں صرف پڑھائیں, اگرچہ تعلیم کمزور ہو, اس تعلیم کی کمزوری کو برداشت کر لیں لیکن اپنی بچیوں کے ایمان کی کمزوری کو نہ برداشت کریں. اور جہاں تک ہو سکے صرف اور صرف تمام مسلمان اپنے بچیوں کو صرف گرل اسکول کے اندر پڑھائیں, اور جہاں پر مخلوط نظام تعلیم ہو وہاں پر ہرگز نہ پڑھائیں. اسی طرح جتنے بچے اور بچیاں کالج اسکول میں پڑھتی ہیں ان کو تعلیم کے حلقے کے ساتھ جوڑیں, جو معلمہ پڑھاتی ہیں ان کے ساتھ ان کو 1 گھنٹہ دینے کے لیے کہیں, تاکہ وہاں پر کفر کے جراثیم کو ان معلمات کے تعلیمی حلقے سے, ان کے پند و نسائے سے اس گندگی کو پاک اور صاف کیا جائے. جس طرح اسکول میں مخلوط لڑکے اور لڑکی کی تعلیم سے بچانا ہے, اسی طرح ٹیوشن کے اندر بھی مخلوط ٹیوشن سے بچائیں. صرف ان جگہوں میں ٹیوشن پڑھائیں جہاں پر لڑکیاں پڑھتی ہوں اور مخلوط جہاں پر ہوں, ایسی جگہ سے بھی بچائیں. اسی طرح بلوغیت کے بعد لڑکیوں کے دوستوں پر بھی نظر رکھیں. غیر مسلم لڑکے تو حرام ہے ہی ہیں, شریعت نے غیر مسلم عورتوں سے بھی مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. اب یہاں پر ایک بات سمجھیے قیمتی, کہ لڑکے سے دوستی کرنا یہ تو کیا ہے, پردہ نہ کرے, وہاں پر عزت کا خطرہ ہے کہ مسلمان لڑکیوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی اور عزت داغدار ہو جائے گی. لیکن عورتوں سے کیوں پردہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ اس کی وجہ علماء اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم عورتوں کے ساتھ جب ہماری مسلم بہن بیٹیاں
ان کے ساتھ صحبت میں رہیں گی اور صحبت کی اثر آگ کی طرح ہوتی ہے تو ان کی بے حیائی اور ان کی کلچر ہمارے مسلم بیٹی اور بہن کے اندر آ جائے گی. اس لیے ان کے ایمان کو پاک کرنے کے لیے ان سے پردہ کرایا جائے اور ان کی دوستی سے ان کو محفوظ کیا جائے. اب لوگوں میں بے شرمی کہ کیا ہے برتھ ڈے پر اور یہ کیا ہے ڈے پر اب گفٹ لے کر کے جا رہے ہیں. دلی دوستی کرنا میں نے کہا میں کسی مفتی اور حدیث کی بات نہیں, اللہ کی بات ہے کہ لا تتخذوا اولیاء من دون المؤمنین. دلی محبت غیروں سے جائز نہیں, ہاں رواداری ہے, ان سے اچھا اخلاق سے پیش آئیے, یہ اسلام کا حکم ہے, لیکن دلی محبت کہ ان کے دوستی کے بغیر چین نہ آئے, یاد رکھیے کہ یہ ایمان کا خطرہ ہے. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, انہوں نے کہا کہ ارے اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کا حساب کتاب کیسے لیں گے, سب کا تھوڑی جان پائیں گے. یعنی کفریہ جملہ, ایک مسلمان ہو کر کے, شاید وہ بھی مر گیا, خبر جو دیا وہ بھی مر گیا اور جو کہا تھا وہ بھی مر گیا. دیکھیے اگر جس آدمی کا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پورے انسان کی حساب کتاب تھوڑی لے لیں گے, سب کے بارے میں تھوڑی جانیں گے کہ کون کیا کیا ہے, یہ کفریہ جملہ. تو میں نے کہا کہ لگتا ہے کیا وہ آدمی غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں غیر مسلم سے دوستی ہے. میں نے کہا اصل یہی بیماری ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرمائے الرجل علی دین خلیل ہی, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر من یخالل بہ, نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرو, اگرچہ پیسہ 1 روپیہ نہیں ملے گا لیکن کم سے کم تمہارے ایمان اور اعمال کی تو حفاظت ہو جائے گی. میرے دوستو یہ چند باتیں جلدی جلدی. اور اسی طرح اسکول لے جانے لانے میں اپنے سے نگرانی کریں. بہت سارے میرے پاس ایسے رپورٹ ہیں کہ ایک آدمی چمار کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھیجتا تھا, نعوذ باللہ نابالغی کی حالت میں 2 سال جیل میں رہ کر کے اسی چمار کے ساتھ وہ بچی نکاح کی. اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی. میرے قریبی جاننے والوں میں سے چترا ضلع کی یہ واقعہ ہے, اور ان لوگوں نے کئی علماء نے سمجھایا, لیکن جب عشق آسمان کی سرحد پر پہنچ جاتی ہے تو پھر دل پر جب تالا لگ جاتا ہے اور ماں باپ کی نظر کے سامنے ایک بالکل گھٹیا ذات غیر مسلم کی یہاں ایک لوتی بیٹی مسلمان کی چلی گئی, پڑھتی نہیں تھی بلکہ صرف ڈرائیوری کرتا تھا, لے جاتا تھا. اس کے اوپر بھی دھیان رکھیں. اور اسی طرح اپنے بچیوں کے مسائل کو گھر میں حل کرنے کی کوشش کریں. جب ہم کیا ہے عام طور پر جب لڑکیاں بگڑتی ہیں, ماں باپ اس کے گھر کی تمام ضروریات کی پوری نہیں کرتی ہے تو ناجائز طریقے سے اپنی ضروریات پوری کرنے کی وجہ سے عزت کا بھی سودا کر بیٹھتی ہے اور نعوذ باللہ ایمان کا بھی سودا کر بیٹھتی ہے. ان باتوں کا خیال رکھ کر کے اپنے اور اپنے بچے کو اور بچیوں کی ایمان کی حفاظت کریں. تعلیم کا حلقہ روزانہ گھر میں لگائیں. بچے اور بچیوں کو یہ تعلیم کے اندر بیٹھنے کے مشورہ دیں, اور اپنے بچے اور بچیوں کو مسجد کے معلم سے اور بالغہ ہونے پر جو آپا پڑھاتی ان سے رابطہ کریں, اور اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو ایمان کی قیمت سمجھائیں. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.